نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ایک انتہائی اہم ایشو ہے جس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، اور میں کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کرتا اور نہ کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں جو ہم نے، چونکہ میں اہل سنت کے مختلف جامعات میں پڑھتا رہا ہوں تو جو میں محسوس کرتا ہوں وہ بول دیتا ہوں۔ تو یہ جو جامعات میں اور مختلف تحریکیں ہیں اہل سنت کی، اور جامعات میں مدرسین لگے ہوئے درس نظامی پڑھا رہے ہیں، اس طرح دارالافتاء میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فتاوی جات لکھ رہے ہیں، تو یہ بعض اوقات جس جامعہ میں لگے ہوتے ہیں یا تحریک میں لگے ہوتے ہیں تو بس چپ کر کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، تدریس کراتے ہیں، فتوے لکھتے ہیں اور چپ کر کے بس خاموش رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، نہ اس تحریک کی اصلاح کے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ بس ہم نے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ تدریس کرتے ہیں، چپ کر کے گھر نکل جاتے ہیں، اپنی تنخواہ سے مطلب ہوتا ہے۔ تو اس طرح نہ کریں، اہل سنت کو بہت زیادہ لوگوں نقصان پہنچا رہے ہیں، بس چپ کر کے جی اپنی تدریس کراؤ، جی گھر بھاگ جاؤ۔ اس طرح جو ہے نا فتوے لکھتے رہتے ہیں، 20 سال ہو گئے، اپنا کام کر رہے ہیں، تنخواہ لے کر گھر بھاگ جاؤ۔ اس طرح نہ کریں۔ آپ کسی بھی تحریک کے ساتھ، ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں تو اصلاح کریں۔ جو لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں کر رہے، یا ویسے ہی کوئی دیکھتے ہیں تو آپ اصلاح کریں۔ یہ تو تنخواہ لیتے ہیں، آپ اپنی نوکری کریں، تدریس کرنا یا فتوے لکھنا یہ تو آپ جاب کر رہے ہیں نا آپ، لیکن یہ ہے کہ آپ اس ادارے کی اصلاح کریں۔ خالی چپ کر کے، بس کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بس چپ کر کے لگے رہتے ہیں، بس تدریس کی۔ آپ بیچارے مجبور ہیں کہ ہمیں تحریک سے یا ادارے سے نکال ہی نہ دے، کئی لوگ اس لیے نہیں بولتے، بیچارے مجبور ہوتے ہیں۔ آپ غریب لوگ ہوتے ہیں، علماء، حکومت تو آپ کو پتہ سرپرستی کرتی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ خاموش نہ رہیں، بولا کریں۔ اگر آپ کو نکال بھی دیا جائے کسی ادارے سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات روزگار کے اسباب پیدا کرنے والی ہے، ڈریں نہ، بولیں آپ، ٹھیک ہے جی، اصلاح کریں تحریک کی اور اس طرح اداروں کی، اس سے ہی بہتری آئے گی۔ تو بہرحال یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔